یہ مقصد کون بتائے گا؟ اگر آپ کے پاس موبائل ہے اور وہ موبائل اگر خراب ہو جاتا ہے تو آپ دکانوں میں لے کر جاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کہ اس میں جو پرابلم ہے، یعنی کریٹر جو کریشن ہوتا ہے، جو چیزیں بنائی گئی ہے تو اس کا ہمیشہ بنانے والے کو پتہ ہوتا ہے جو کریٹر ہوتا ہے۔ تو زمین آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ نے تعارف کروایا کہ اللہ من خلق، پہلے اللہ نے سوال پوچھا ہے، اللہ کا انداز ہے، پہلے وہ سوال پوچھتے پھر اللہ جواب دیتے کہ من خلق السماوات والارض، کہ زمین آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ وہ کل شیء، اور ہر چیز کو بنانے والا کون ہے؟ پھر اللہ نے جواب دیا کہ اللہ خلق السماوات والارض وکل شیء، کہ ہر شے کو بنانے والا جو ہے وہ اللہ ہے، ہر چیز کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اللہ نے ہماری زندگی کے بارے میں بتایا، دیکھیں 99% پوری اسکول میں یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی، میں اسکول میں رہ کر اب مدرسے میں آیا ہوں، تو یہ تعلیمات دنیا میں کوئی بھی نہیں، اللہ نے انسانوں کو جاہل بنایا ہے۔ اگر آپ بطخ کے بچے کو مرغی کے ساتھ وہ بیٹھاتے تو ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ بطخ اور مرغی کے دونوں کے بچے جب نکلتے ہیں اور مرغی لے کر جاتے ہیں اور وہ جب پانی کے قریب آتے ہیں نا تو بطخ کے بچے یوں چھلانگ مارتے ہیں پانی میں، مرغی کے بچے کبھی نہیں ماریں گے، کیونکہ یہ اللہ نے تعلیم، ہر جانور ہر چیز کو اللہ نے اس کی محدود یعنی لمٹ نالج دے کر پیدا کیا، مگر اللہ نے انسانوں کو جاہل پیدا کیا۔ ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کے لیے کون سکھائے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ ارسل، نبی کو ہم نے بھیجا تمہارے پاس۔ اب زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں قرآن سے تھوڑا آیت مختصر میں پیش کروں گا، بات مکمل کروں گا کہ زندگی کا مقصد اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی موت ہم نے آزمائش کے لیے بنایا کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ تم ہمارے طرف لوٹ کر رہو گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم زندہ کریں گے، ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ اب اللہ نے تعارف کروایا نا کہ ہم نے امتحان کے لیے زندہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے آگے ہی یہ کہا ہے قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شے کو موت آنی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، جب میرے نبی فرماتے تھے کہ موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو وہ جو مدینہ کے لوگ تھے، مکہ کے لوگ تھے، وہ تمسخر اڑاتے تھے، وہ جو کافر تھے، جو منافق تھے، کہ ہم مر جائیں گے اور ہماری جو جسم ہے وہ پرزہ بن جائے گی، اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کریں گے۔ بھلا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ ہم مر کر ختم ہو جاتے ہیں، بالکل ختم ہو جانے کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ تو اللہ نے پہلے ان کے سوال کو قرآن میں سورہ حاقہ 29واں پارہ میں اللہ نے لیا کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈی نہیں جوڑیں گے؟ اللہ نے کہا بلا قادرین علی نسوی بنانا، کہ ہم ضرور جوڑیں گے اور ہم جوڑنے پر قادر ہیں، پوری طاقت رکھتے ہیں کہ ہم جوڑ کے تمہیں کھڑا کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ ہم سب کو میدان محشر میں جمع کریں گے۔ تو اس دن جب میں، چونکہ قیامت میں نا دو لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا، کامیاب لوگ، ناکامیاب۔ آج لوگ کہتے ہیں نا دنیا میں کامیابی ہے، ہر انسان کی جو پریکٹیکل عمل ہے، عمل ہمیں ظاہر کرتے ہیں نا، ہم کیسے زبان تو لوگ جھوٹ کہہ سکتے ہیں مگر آپ کا پریکٹیکل عمل جھوٹ نہیں کہے گا۔ تو ہمارا جو عمل ہے، ترجیح جو زندگی ہے، وہ دنیا کے پیچھے ہم پاگل ہیں، دنیا کو بنانے کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں اور آخرت سے ہمارا کوئی وابستہ نہیں ہے۔ تو کیونکہ وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اب میں اللہ جس کو اللہ نے کامیاب بتایا میں اس کو تھوڑا سا کامیاب بتاؤں گا، بات مکمل کروں گا۔ تو اس کے بعد اللہ ہر شے کو، زمین آسمان کو اللہ توڑیں گے مختصر میں۔ اس کے بعد لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ قبر سے اٹھانے کے بعد لوگ کہیں گے، سورہ قیامہ 29واں پارہ، یقول الانسان یومئذ این المفر، کہ اس دن انسان کہے گا آج میں کہاں بھاگوں؟ تو اللہ کہیں گے کلا لا وزر، آج نہیں بھاگ سکتے، آج تو اپنے رب کے سامنے ہی کھڑا ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کی جسم پہ لباس نہیں ہوگی۔ تو اماں عائشہ فرماتی، جب یہ حدیث میں نبی نے فرمایا کہ جسم پہ لباس نہیں ہوگی، تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمیں ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ اس دن کی شدت اور خوفناک اتنا زیادہ ہو کہ لوگوں کے دماغ سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے کہ وہ کہاں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ ہر ایک انسان کی زبان پہ ایک ہی الفاظ ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، نفسی نفسی، اللہ میری جان میری جان۔ اس کے بعد جو ہے اللہ پھر ایک ایک شخص کو کھڑا کریں، کہیں گے آتیتک انعمت علیک، میں نے تمہیں دیا، بہت دیا، تم کیا لے کر آئے؟ قرآن میں آیت ہے، ترجمہ ہے کہ وہ کہیں گے اللہ میں لے کر آئے وہ پیچھے ہے، اللہ کہیں گے وہ ختم، تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے؟ آنے والے دین کے لیے ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ دنیا کی تیاری تو آپ کر رہے ہیں مگر آنے والے کل کے لیے آپ نے کیا بھیجا ہے؟ اس کے بعد اللہ 5 سوال پوچھیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عمر کی سوال پوچھا جائے گا، وقت کہاں، پیسہ کہاں، تو اللہ ترازو کو لگائیں گے۔ اب یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، 2 لوگوں کے بارے میں اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکامیاب کون ہے۔ پہلے میں کامیاب کے بارے میں بتاؤں گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ شخص جس کے نام اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، جس ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں کو کہے گا کہ دیکھو میرے کتاب پڑھو، میں کامیاب ہو گیا۔ تو لوگ اس سے پوچھیں گے تم کامیاب کیسے ہو گئے؟
تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھ کو معلوم تھا میرا حساب ہونے والا ہے، مجھ کو معلوم تھا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اس لیے دنیا میں نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، دنیا میں رہ کر بھی میں نے دنیا سے دل نہیں لگایا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے۔ تو میں دنیا میں پیسوں کے پیچھے میں حرام میں نے نہیں کمایا، زبان سے میں نے جھوٹ نہیں کہا، یہ میں نے جو ہے الفاظ کو ڈیفائن میں کر رہا ہوں۔ وہ کہے گا میں نے دنیا میں رہ کر بھی میں دنیا کا نہ رہا اور اللہ کے احکامات کا۔ ایک طرف میری خواہشات نفس، میں جوان تھا اور میری خواہشات نفس کہتے تھے چلو مزہ کرو، چلو گھومو، چلو بے حیائی کرو، چلو نماز کو چھوڑو، عیاشی کرو، لیکن میں اپنے آپ کو سمجھاتا رہا، اپنے نفس اور اپنے جذبات اور اپنے خواہشات سے میں لڑتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ نہیں، اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور ہر ایک چیز کا اعمال دیکھنا ہے۔ میں کامیاب ہو گیا، دیکھو انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے معلوم تھا اللہ کے سامنے حساب ہوگا۔ پھر اللہ کہیں گے کہ فی جنت عالیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ مزے میں ہوگا، فی جنت عالیہ، جنت میں ہوگا مزیدار۔ اب نافرمان کے بارے میں سنیں، نافرمان کیا کہے گا؟ یہ تو کامیاب کے بارے میں نے تھوڑا بتایا کہ وہ اپنا بتائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، پھر مزے، پھر جنت کا ایک لمبا واقعہ ہے کہ اس کو کیا انعام لباس پہنایا جائے گا، پھر کتنے سال کی زندگی، لامحدود زندگی دی جائے گی، نہ موت کبھی آئے گی، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، ہمیشہ مزہ کرو۔ نافرمان کے بارے میں قرآن سورہ حاقہ 29واں پارے میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ شخص جس کے نامہ اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھ کو، یا لیتنی کا مطلب ہوتا ہے کاش، وہ کہتے ہیں نا کاش میں اچھا کھیلتا تو میں جیت جاتا۔ تو یہ افسوس کا الفاظ ہوتا ہے نا، افسوس کو بیان کرنے کے لیے، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھ کو میرے کتاب نہیں دیا جاتا۔ وہ کہے گا این الموت، موت کہاں ہے، این المفر، کہاں بھاگو، وہ چیخے گا، اللہ کہے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اللہ کہیں گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو تھوڑی سی زندگی ہے میرے عزیز، ایک طرف اللہ کی رضا ہے اور ایک طرف آپ کی خواہشات نفس ہے۔ دنیا بہت دھوکے کی جگہ ہے، یہاں پہ آپ جوان ہے، میں جوان ہوں، تو اس عمر میں خواہشات کا ایک غلبہ ہوتا ہے، لیکن اس عمر میں علماء فرماتے ہیں کہ جوانی ہے خواہشات نفس، لیکن اللہ کی قسم جس نے اس عمر میں اپنے لگام کو ٹائٹ سے پکڑا، اصل جو لمحہ ہوتا ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے، بڑھاپے تو آسان ہے، تو اس میں جس نے اپنے نفس کو پکڑ کے اللہ کی اطاعت میں لگا دیا کہ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھنا ہے تو میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، اللہ نے کہا ہے سچ کہنا ہے میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا، کبھی اس سے گناہ ہو جائے، کبھی نماز انسان ہے، کبھی نماز قضا ہو جائے گا، وہ اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے۔ جوانی کے ایام میں جب سارے لوگ پب جی اور بے حیائی اور مزے میں کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ وضو بناتے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے اور ہاتھ اڑاتے اللہ اکبر، کیا کہتا ہے اللہ سب سے تو بڑا ہے، سب سے قیمتی چہرے ہیں نا، نوز بھی، آئیز بھی، لپس بھی، ایئر، سب کچھ چہرے میں، وہ پورے سر کو زمین میں رکھ کر کیا کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے تو میرا رب بڑا عظمت والا۔ یہ ایک جوان ہے، اور ایک وہ جوان ہے جو زبان سے جھوٹ کہہ رہا ہے، نہ طہارت کا پتہ ہے، نہ ماں باپ کے خدمات کے بارے میں پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ۔ اب اللہ دونوں کو ایک ساتھ کبھی کھڑا نہیں کر سکتے، دونوں کو اللہ الگ الگ کھڑا کریں گے، اور تو یہ لمحہ بہت مشکل ہے۔ اللہ کی قسم سب سے آپ کو معلوم ہے کہ جوانی کی عبادت خوبصورت اور محبوب ترین عبادت ہے، تو اپنے آپ کو رجوع کریں، چند چیزیں دیکھیں ہمیں 24 گھنٹے میں کرنا ہے، اس کے بعد بات مکمل ہے۔ 24 گھنٹے میں ہم نماز نہیں چھوڑے میرے عزیز، نماز بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، لوگ نماز چھوڑتے ہیں۔ میرے نبی جب آسمان پہ جا رہے تھے نا تو عذابیں دکھائی گئی تاکہ وہ ہمیں ڈرا دیں، نذیروں و بشیر، ہمارے نبی کو کہا گیا ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ اس کے سر کو مار کر چور دیتے ہیں، اس کے دماغ کو چور دیتے ہیں اور وہ پتھر دور جاتا ہے، وہ فرشتے پتھر کو لانے کے لیے جاتے ہیں، اللہ اس کی دماغ کو پھر ٹھیک کرتا ہے، وہ پتھر لے کر واپس آ کر پھر اس کے دماغ کو چورتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کون ہے یہ جبرائیل، اتنے بڑے عذاب میں کیوں گرفتار ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، ایک لمحے کی نماز پڑھے چھوڑنے کی سزا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم تھوڑے سے ٹھنڈ برداشت نہیں کر سکتے، ہم پتھر سے دماغ چورا جائے گا ہم کہاں سے برداشت کر پائیں گے؟ بہت بڑی عذاب ہے، لوگوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، ما سلککم فی سقر، لوگ سوال پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کیوں گرایا جا رہا ہے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک مصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ 29واں پارہ سورہ مدثر کی آیت ہے، قالوا لم نک مصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ تو میرے عزیز بہت تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے خوب دعا کرے، اللہ کا ذکر۔ میں پوری زندگی اسکول پڑھ کر آیا ہوں، بامبے میں رہا ہوں اور میں نے ویب سیریز میں بھی میں نے کام کیا ہے، میں بہت غافل تھا، یہ میں تعریف کے لیے نہیں بتا رہا چونکہ میں انسپائر کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، میں بہت غافل تھا دنیا سے۔ اس کے بعد اچانک کسی شخص، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی نے مجھے بتایا، تو میں نے اسکول کی پڑھائی 12th کرنے کے بعد جامعہ میں ایڈمیشن لینے کے بعد سب میں نے ختم کر دیا، ابھی کیا کہ شاہ مسجد میں پڑھائی کرتا ہوں۔
ٹھیک ہے, عالمیت کی پڑھائی کرتا ہوں اور عشاء کے بعد لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلتا ہوں کہ اللہ کے لیے, کہ اللہ نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. آپ کے سامنے نا ہزار جاب ہے, جاب ہر جاب کرے, پیسے کمانے کے لیے جاب کرنا ضروری ہے, کیا کہ عشاء مسجد میں جاب بھی کر دو پیسے کے لیے, اللہ کے لیے کرو مگر پیسے بھی ضروری ہے. لیکن سب سے خوبصورت جاب کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ومن احسن, قرآن کی آیت ہے, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس شخص سے بہتر کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو. تو اللہ کی دعوت لوگوں کو دینے والا سب سے بہتر ہے, تو آپ بن جائیں انشاءاللہ. اب آپ نے کرنا کیا, 24 گھنٹے میں مختصر سی زندگی ہے, 24 گھنٹے میں نماز نہ چھوٹے, نماز کو پڑھ لیں, قضا ہو جائے کوئی دقت نہیں. کبھی میں بھی فجر قضا میں پڑھتا ہوں, کبھی لیٹ ہو جائے مگر چھوڑے نہیں. عشاء میں آپ کو مغرب, عصر, ظہر, فجر کیوں نہ پڑھنا پڑے, آپ عشاء میں ساری نمازوں کو جمع کریں. اس کا بھی غلط ہے, گناہ ہے, مگر بس چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک نماز نہیں پڑھنے والا کافر ہے میرے عزیز. نماز بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا 4 چیز کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. وہ 4 چیز کیا ہے, نماز کے بعد, فرض کے بعد, رمضان کا روزہ تو سال میں ایک بار آتا ہے, حج تو ابھی ہم لوگ چھوٹے ہیں, یعنی نماز پڑھنا, 4 چیز کرنا, صدق و حدیث, زبان سے سچ کہنا ہے, حفظ و امانت, کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے, حسن و خلاقت, اچھے اخلاق بنانی ہے, لوگوں سے محبت سے ملنا ہے. اور اگر آپ کمانے والے ہیں تو عفت فی دحمۃ, ہمیشہ حلال کمانا ہے. اور اگر آپ کمانے والے نہیں ہیں تو ماں باپ کی خدمت کریں, ماں باپ کے ساتھ وقت دیں. لوگ اللہ کی قسم دوستوں کے لیے گھنٹوں گھنٹے وقت ہے, ماں باپ کے لیے وقت دیں, ماں باپ کے پاس بیٹھے, ان کے پیر کو اپنے گود میں لے کر دابیں, ان سے حسن سلوک کریں, ان کی خدمت کریں, جسمانی خدمت بھی کریں, ان سے دعا کے لیے کریں. اور اللہ ایک چیز, آخری چیز کیا کرنا, جو میں اپنے طرف سے بتا رہا ہوں, خوب دعا کرنا, اللہ سے خوب مانگنا, اللہ سے کہنا اللہ میں کمزور ہوں, میرا نفس مجھ پر غالب آ جاتا ہے, دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے, اللہ مجھے استقامت عطا فرما, میں بڑا کمزور ہوں, اللہ کی قسم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے میرے عزیز. بہت بہت خطرناک لمحہ ہے, اب اتنا فتنہ کا لمحہ, اتنا فتنہ کا کہ بازار میں نکلنے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں. اس قدر آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ تو جانتے ہیں کہ کتنا فتنہ ہے. اس فتنے میں اگر بہت زیادہ آپ نہیں تہجد پڑھ سکے کوئی بات نہیں, فرض کو پکڑ لیں, انشاءاللہ اللہ کامیاب کر دیں, کیونکہ ابھی حالات بہت برے ہیں, بہت برائی بڑھ چکی ہے, لیکن نہیں چھوڑا. اللہ سے خوب دعا کریں. میں اللہ سے ایک دعا ہمیشہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھ کو بھٹکنے مت دینا, بے نمازیوں میں شامل مت کرنا, جہنمیوں میں شامل مت کرنا, اپنے راستے سے مت بھٹکنے دینا. کبھی خواہشات نفس بھی غالب آ جاتی ہے, انسان ہو, خواہش تو ہر ایک انسان کے اندر ہے, اور وہ انسان جو غفلت کی زندگی گزارا اسکول میں, تو اس کی تو اور ایک مطلب ایک یوز ٹو ہو جاتا ہے نا, وہ ایک تو ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو مجھے تو بہت پرابلم ہوتا ہے. میں تو آپ کو ایز اے فرینڈلی یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں, میں کٹ کر دوں گا ویڈیو سے. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے بھائی, اپنے آپ کو فکر مند کریں. اور ایک بات کے بعد میں بات مکمل کروں گا, بس چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا, جو کہ ماں باپ کی بات نکل گئی, امید ہے میں زیادہ وقت نہیں لے رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا 3 لوگ مر جانے کے بعد بھی ان کے نیک عمل پہنچتے رہتے ہیں. نیک, یہ سنیں, غور سے سنیں. 2 لوگوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا, آخری چیز, یعنی ایک وہ جس نے مسجد بنا دیا, مدارس بنا دیا, اللہ کے لیے نماز ہوتی رہے گی, نیکی ملتا رہے گا. دوسرا وہ جس نے کسی کو قرآن سکھایا, وضو سکھایا, کوئی نیک عمل سکھا دیا. تیسرا وہ بیٹا, وہ ماں اور باپ جو مر چکے ہیں, دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کر آئے. اولادیں جب تک نماز پڑھتی رہیں گی بیٹے کو نیکی ملتا رہے گا, اولادیں جب تک روزہ رکھتے رہیں گے ماں باپ کو نیکی پہنچتا رہے گا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں باپ بھی جو ہے وہ جنت میں عالیشان مقام پائے؟ اب سوچیں کہ مرنے والے کو اس طرح نیکی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والے کو سہارا کے. تو اب مجھے پتا ہے کہ ہمارے ماں باپ مر جائیں گے اور ہم نافرمان ہیں, ہم جھوٹ بولنے والے, تو ماں باپ کتنے بدقسمت ہوں گے, کتنے بدقسمت وہ ماں باپ جس نے نافرمان اولاد کو پیدا کیا. اللہ اکبر. یہ میرے ماں باپ کے لیے, یہ آپ کے ماں باپ کے لیے, ہم سب کے ماں باپ کے لیے میرے عزیز, کہ ماں باپ کو خوش قسمت بنائے. اللہ کی قسم نیک اولاد کی بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو قبول عطا فرمائے بولنے سننے کو, اور اللہ استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلے, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے.